بہت علماء قرمی جنسی کے اور دوسری تنظیموں والے وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ مدرسہ جعفریہ کے ہال میں جمع ہوئے ہیں۔ میٹنگ بلائی گئی تھی، بزرگان علماء بھی موجود ہیں، اور یہ کہ یہ بل جو سینٹ سے پاس کرایا گیا ہے، معلوم ہے کہ یہ ایک آگ کے پھیلانے کے مانند ہے کہ آگ پھیلایا گیا ہے شیعہ مذہب کے خطباء کے لیے۔ ابھی کوئی تاریخ میں بہت سارے قصے موجود ہیں صحابہ کے بارے میں، ابھی کوئی وہ قصہ بھی صحابہ کے بارے میں نقل نہیں کر سکتا سارے۔ اور ایک بات میں یہ عرض کر لوں کہ اگر کمزوری نہیں تو پھر اس بل کے پاس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر صحابہ کی ایک حیثیت ہے، اگر صحابہ واقعی ایک حیثیت رکھتے ہیں، لوگوں میں ان کی حیثیت معلوم ہے، لوگوں میں ان کی حیثیت مسلم ہے، تو پھر اس بل کے پاس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا تو مقصد یہ ہے کہ اس بل سے وہ کمزوریاں کہ جو بعض صحابہ میں پائی جاتی ہیں ان کو چھپانا مقصود ہوتا ہے، کہ تاکہ کوئی تاریخی واقعہ ذکر نہ کر لے۔ یہ سارے علماء، معززین، بزرگوار علماء سارے موجود ہیں قرمی جنسی کے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ علماء جو مسئول علماء ہیں پنجاب میں، لاہور میں یا اسلام آباد میں، ان مسئول علماء کو یہ باصطلاح ان پہ یہ اظہار کرتے ہیں، ان کی حمایت کرنے میں ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ حضرات جو بھی اقدام کرنا چاہیے اس بل کے لیے کہ وظیفہ ہے، ہمارا بھی وظیفہ ہے اور علماء کا بھی وظیفہ ہے، علماء جو بھی اقدام کرنا چاہیں تو قرمی جنسی کے نہ فقط علماء بلکہ قرمی جنسی کے کئی لاکھ افراد ان کے پیچھے ہوں گے۔ اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ جس طرح مفتی جعفر کے زمانے میں اس وقت اس بزرگوار نے جو کال دی تھی اور ساری شیعہ سیکریٹریٹ پہ قبضہ کر چکے تھے، کسی کی جرأت نہیں تھی اس وقت، حتیٰ ضیاء کو زانو پہ مجبور کیا کہ وہ زانو ٹیک دے۔ اس لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہی اقدام کریں گے، اسی طرح کا اقدام کریں گے کہ یہ لوگ کہ جو واقعاً اس بل کے پیچھے ہیں ان کو انشاءاللہ ان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ زانو ٹیک لیں اور ان کو پتہ چلے کہ واقعاً یہ قوم خاموش نہیں ہے اور یہ اپنی مفادات کی تحفظ کر سکتی ہے۔